بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا آخری مہینہ یعنی ذی الحج اور پہلا مہینہ محرم الحرام، دونوں مہینے ہمیں قربانی کی یاد دلواتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی قربانی 10 ذی الحج کو اور محرم کی قربانی 10 محرم کو۔ ذی الحج میں بھی نبی کا لال اور محرم میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لال، وہ ذبح عظیم اور محرم شہادت عظیم۔ ایک نے خواب نبھایا اور ایک نے وعدہ نبھایا۔ ذی الحج صبر کی ابتدا اور محرم صبر کی انتہا۔ ایک کعبہ بنانے والا، ایک کعبہ کو بچانے والا۔ آخری مہینہ اگر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یاد دلواتا ہے تو محرم ہمیں اسلام بچانے والوں کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اگر ہم اللہ پاک کی کھل کر عبادت کر رہے ہیں اور مسلمان پیدا ہوئے تو سب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ محرم الحرام میں اہل بیت نے قربان ہو کے اسلام بچایا تھا۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر جس نے سپرد خدا کر دیا۔ کربلا کا دل خراش واقعہ 10 محرم الحرام 61 ہجری 10 اکتوبر 680 عیسوی کو پیش آیا۔ 6 ماہ کے علی اصغر علیہ السلام کو گلے میں تیر مار کر شہید کر دیا گیا۔ حالانکہ 6 ماہ کا بچہ شیر خوار ہوتا ہے، اسے نہ دنیا کا پتہ ہوتا ہے نہ دنیا کی لڑائی سے کوئی غرض۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اور اپنے خاندان کی جان بچانی ہوتی تو یزید کے آگے ہتھیار ڈال دیتے، مگر میرے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان نے اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکنے کا سوچا تک نہیں۔ اس وجہ سے قرآن پڑھتے رہے، اللہ کا ورد کرتے رہے، چاہے سر قلم کیوں نہ ہو گیا۔ ذی الحج کی قربانی بھی کسی بڑے امتحان سے کم نہیں، اس لیے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا، کیونکہ آپ کڑے سے کڑے امتحان میں ثابت قدم رہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو اپنا خلیل اللہ گہرا دوست بنا لیا۔ قربانی سے قبل 3 رات متواتر آپ ایک ہی خواب دیکھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابراہیم تو اپنے اکلوتے بیٹے کو میرے لیے قربان کر دے۔ اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے آپ نے اپنے بیٹے کو اپنا خواب بیان فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں، تیری کیا مرضی ہے۔ باپ خلیل اللہ تھا تو بیٹا کیسے پیچھے ہٹتا۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے باپ کے آگے سر جھکا دیا، مگر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا جان آپ وہی کریں جو آپ کو حکم ملا ہے، اور اللہ کے حکم سے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں 10 سال مقیم رہے اور ہر سال قربانی کی۔ قرآن پاک کی سورۃ کوثر آیت نمبر 2 میں اللہ پاک کا حکم ہے کہ تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سال بھر کے تمام دنوں میں سے کوئی دن جس میں بے انتہا عمل صالح یعنی نیکیاں اور بھلائیاں کی گئی ہوں، ماہ ذی الحج کے عشرہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پسند نہیں۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے مقابلے میں جہاد و قتال ہوں تب کس چیز کو برتری ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، سال بھر کے تمام دنوں میں سے کوئی دن ماہ ذی الحج کے عشرہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ صحابہ نے یہ سوال 3 مرتبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کی راہ میں کوئی شخص جہاد کے لیے گیا ہو تو وہیں شہید ہو جائے تو اس کا اجر و ثواب ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کے برابر ہو سکتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی الحج کے عشرہ میں صحابہ کو رات کو جاگ کر عبادت اور روزے کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ ذی الحج کے پہلے عشرہ میں اکثر و بیشتر 3 روزے رکھا کرتے تھے۔